عزیز دوستو یاد رکھیں، پھل کبھی بھی درخت سے نہیں نکلتا۔ اگر یقین نہ آئے تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، آپ کو لکڑی ہی لکڑی ملے گی۔ اناج کبھی بھی زمین سے نہیں اگتا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو زمین کھود کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ملے گی۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ چاہے تو پانی کو برسات کے طور پر فصل میں بہا کے اس سے رزق پیدا کر دے، وہ چاہے تو اس پانی کو پتھر پہ بہا کے اس کو ختم کر دے، وہ چاہے تو اس پانی کو گندے نالے میں ڈال کے ختم کر دے، وہ چاہے تو سپی کے منہ میں ڈال کے موتی بنا لے، وہ چاہے تو سمندر میں وہ پانی ڈال کے اس پانی کو نمکین کر دے، وہ چاہے تو دریا میں اس پانی کو ڈال کے اس کو میٹھا کر دے۔ عزیز دوستو، ان تمام باتوں کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے کی نعمت پہ حسد کرنا، ایک دوسرے کی کامیابی سے جیلسی محسوس کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور یہ جیلسی، یہ حسد آج کا نہیں ہے، یہ حسد شیطان میں تب پیدا ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل قرار دیا گیا۔ اس نے حسد کیا کہ سب سے بڑا، سب سے افضل تو مجھے ہونا چاہیے، تو سب سے پہلا حسد ہی شیطان نے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ حسد حابیل اور قابیل میں بھی پایا گیا، اور یہ حسد چلتا چلتا آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ عزیز دوستو، بعض اوقات نظر بد بہت خطرناک شدت کی بھی لگتی ہے، یا بعض اوقات نظر بد ایک سے زیادہ انسان کی بھی لگ سکتی ہے، یعنی کہ ایک ساتھ ایک سے زیادہ انسانوں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ تمام انسان ہی ہوں، اس میں بعض اوقات جنات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارے بہن بھائیوں کا یہ میسج ہمیں آتا ہے کہ ہم اپنے نظر بد کا علاج تو کر رہے ہیں، لیکن یہ علاج بہت زیادہ سست اور بہت زیادہ سلو ہے۔ ہمیں اپنی صحت اچھی ہوتی نظر تو آتی ہے، لیکن اس کی سپیڈ، اس کی ریکوری سپیڈ بہت سلو ہے۔ تو عزیز دوستو، آج جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی پرانی سے پرانی، آپ کی سخت سے سخت ترین نظر بد بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، اس نظر بد کے علاج کے لیے یا اس عمل کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ علاج ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے کیسی اجازت؟ تو یاد رکھیں، یہ اجازت اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے ہے، جو آپ کو پروسیجر ہم پورا تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ نے ایک آدھی بالٹی پانی غسل خانے کے باہر رکھ لینی ہے، اور اس کے اندر اپنے ہاتھ کوہنیوں تک ڈال لینے ہیں، اور اس پانی کے اوپر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں کل، پھر 7 مرتبہ اپنے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پانی کے ساتھ غسل کر لینا ہے۔ یاد رکھیں، اس پانی کے اوپر آپ نے پھونک نہیں مارنی، بس اپنے ہاتھ اس پانی میں رکھ کے آپ نے کلام پڑھنے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی آپ اس پانی سے نہائیں گے، جس طرح کا بیمار انسان واش روم کے اندر جائے گا اور جب وہ غسل کر کے باہر آئے گا تو وہ آدھے سے زیادہ صحت مند ہو چکا ہوگا۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، آپ نے کم از کم 3 دن لگاتار یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ بالکل شفا یاب ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی مہینے میں 1 دفعہ اس کا عمل ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ عمل آپ کو مزید ہر طرح کی نظر بد سے بچائے گا۔ جہاں تک نظر بد کی نشانیوں کی بات ہے، تو نظر بد کی بہت ساری نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن ہم آپ کو چند سب سے اہم نشانیاں بتا دیتے ہیں۔ جسم پہ سرخ کلر کے نشان یا دانے نظر آنا، آنکھوں کے نیچے یکدم سے ہلکے پڑ جانا، چہرے کا اچانک سے پیلا ہو جانا، جسم پہ بغیر چوٹ کے نیل کے نشان لگنا، بغیر کسی وجہ کے جسم کا کانپنا یا کسی حصے کا ہلنا شروع ہو جانا، پیٹ میں کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، بار بار جمائی آنا، رونے کا بار بار دل کرنا، دماغ پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونا، الٹی جیسا محسوس ہونا، پٹھوں کا اکڑ جانا، کھچ جانا، یا بہت زیادہ درد محسوس ہونا۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں نظر بد کی ہیں، اور جب ہم نظر بد کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیکل رپورٹس بالکل شامل ہیں، یعنی آپ کی میڈیکل رپورٹس تو بالکل کلیئر ہوں، اس کے باوجود بھی آپ میں اگر یہ سمٹمز موجود ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ پہ نظر بد کا اثر موجود ہے اور آپ کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، اس چیز سے انکار کرنے والا بے وقوف ہی ہوگا کہ نظر بد اثر نہیں رکھتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔